جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ علم فقہ جو ہے اس کی باریکیاں، اس کی گہرائیاں اور اس کے اندر جو وسعت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور جزیات کو پکڑنا، جزیات سے استدلال کرنا اور مطلوبہ نتائج تک پہنچنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ویسے تو بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی ہم جدید مسائل کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، فقہی مسائل میں جدید مسائل پر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مہارت حاصل کرنی ہے تو جو قدیم مسائل ہیں ان میں مہارت حاصل کرنا پڑے گی، کیونکہ قدیم مسائل ہی بنیاد واقع ہوتے ہیں جدید مسائل کے حل کے لیے اور اس کے استخراج کے لیے۔ جیسے آج ہم شیئر مارکیٹ پر بحث کرنے بیٹھے ہیں تو لفظ تو ایک ہے، شیئر مارکیٹ، شیئر بازار، لیکن اس ایک موضوع کو لے کر درجن سے زیادہ جو ہے موضوعات ایسے تھے جس پر اصحاب اہل فن نے، اہل تحقیق نے اپنے مقالے تفصیل کے ساتھ لکھے، مناقشہ ہوا، تنقید طلب سوالات قائم ہوئے۔ مثال کے طور پر بورڈ آف ڈائریکٹر، وہ اجیر بن سکتا ہے کہ نہیں؟ اب کہاں شیئر مارکیٹ کا لین دین جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے کہ میں خریدوں گا، میں بیچوں گا، لیکن جب فقہا سے یہ مسئلہ پوچھا جائے گا تو اس کے پیچھے ہونے والے ہر جز اور ہر اکائی پر وہ بحث کرنے کے بعد کہ اس مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی کہ جو شرعی تطبیقات سے مطابقت نہ رکھتی ہو، غیر شرعی معاملات پائے جا رہے ہوں، کسی نہ کسی شرعی معامل پر پورا اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی۔ تو فقہا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر نقطے پر اور پہلو پر اور ہر اس لین دین پر، ہر اس ایگریمنٹ پر اطمینان کرنے کے بعد، اس کو زیر بحث لانے کے بعد پھر حکم بیان کرتے ہیں کہ ہاں بھی خریدنا بیچنا جائز ہے۔ اب شیئر کی کوئی ایک قسم تو ہے نہیں، کوئی موضوع سنگل سچویشن پر مشتمل موضوع نہیں ہے۔ جب اس پر بات ہوگی تو ہمارے اس فورم نے ایسے کئی موضوعات کو ڈسکس کیا، اس سے پہلے ہمیں وہ موضوعات کسی کتاب میں لکھے ہوئے ملتے ہی نہیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عصر حاضر میں جس تیز رفتاری کے ساتھ زندگی اور معاملات تبدیل ہو رہے ہیں، اس تیز رفتاری کی وجہ سے بیسیوں طرح کے جدید اور نوپید مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں، جن کا فقہی اور شرعی حل ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو ایک ایسا بہترین حل عطا کریں کہ لوگوں کو جدید معاملات میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں کہ کون سا معاملہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں کہ ہم جدید معاملات میں جائز قیودات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں اپنا شرکت بھی کر سکتے ہیں، جائز طریقے سے مال بھی کما سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مسائل جس قدر پیچیدہ ہیں تو یہ صرف ایک دماغ یا ایک شخص کی جد و جہد سے یا کوشش سے یہ حل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے لیے اجتماعی کوشش اور اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے، تاکہ باہمی مشاورت سے، باہمی کوشش سے ہم ان مسائل کی تہہ تک پہنچے۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بار میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پہ لکھا ہے، تلاحو کے آراء سے علم نضج پاتے ہیں، یعنی جب آراء آپس میں ملتی ہیں تو علم پختہ ہوتا ہے، علم پک جاتا ہے۔ مختلف آراء یہاں پیش کی جاتی ہیں اور ہر ایک بندے کی رائے پر دوسرا فریق جو ہے وہ اس پہ جرح کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، لیکن مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں، ایسی کمزور بات نہ کریں، ایسی کمزور بات پر بنیاد نہ رکھیں کسی شرعی حکم کی جو بعد میں غلط ثابت ہو۔
تو आरा के मिलने से यूं आदमी का इल्म जो है वो पुख्ता हो जाता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौक़िफ़ बयान किया किसी नए और जदीद मसले के हवाले से, और वो फिर उस दौर के बहुत बड़े आलिम साहब के पास भी गया, तो वहाँ से जो एतराज़ात आए या मामूली जो इश्काल पेश हुए तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जवाबात भी इरशाद फरमाए, और वहाँ ये बयान फरमाया कि इसके बाद अब इत्मीनान है कि अब जो मेरी राय है ये बहुत पुख्ता है, क्योंकि जब तक किसी बड़े के सामने वो राय पेश नहीं होती तो एहतमाल होता है कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ हो सकता है कि मेरी सोच दुरुस्त ना हो। तो जब किसी बड़े अफ़क़ा आलम शख्स के सामने या उस दौर के जितने भी बड़े बड़े अकाबिर फ़ुक़हा हैं उनके सामने वो राय पेश होती है, तो अब अगर उनकी तरफ से भी कोई माकूल एतराज़ सामने नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि हमारी राय एक वज़न रखती है, जिसकी वजह से सामने वाले ने इस पे कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ या कोई ऐसा इश्काल नहीं पेश किया जो मसले को गलत साबित करे। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं